السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 121 ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب شروع کیا ہوا ہے، جو وہ باہر سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو سکھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے اسباق جو ہے وہ عربی میں چلانے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے وہ الکتاب الاساسی کو سبقاً شروع کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے آج کا ہمارا سبق نمبر 121 ہے۔ آج کے سبق میں ہم ایک حوار پڑھیں گے۔ حوار کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ، دو شخصوں کے درمیان میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کو حوار کہا جاتا ہے۔ تو اس مکالمے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ دو بندے آپس میں کسی بھی عنوان پر بات چیت کرتے ہیں، اور پہلا اس سے بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، پھر پہلا بولتا ہے، پھر دوسرا بولتا ہے، اس ترتیب کے ساتھ۔ اس حوار کا عنوان یا اس بات چیت کا یا مکالمے کا نام وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کسی تعلیمی ادارے کے کسی افیسر سے گفتگو کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے بارے میں پتہ کرتا ہے کہ نتیجہ آؤٹ ہوا ہے یا نہیں، رزلٹ آؤٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اس طرح سے اس سے بات چیت کرتا ہے، اور وہ اس سے پھر پوچھتا ہے کہ آپ کی کتاب میں کتنے نمبر ہیں، کتنے فیصد ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں، اے گریڈ آیا، بی گریڈ آیا۔ یہ ساری جو ہم بات چیت کرتے ہیں، جو نتیجے کے بعد یا رزلٹ کے بعد جب ہم بات چیت کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری بات چیت آج کے سبق میں ہم آپ کو عربی کی صورت میں اور مکالمے کی صورت میں سکھلائیں گے۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف۔ دیکھیے، حوار کا معنی ہوتا ہے مکالمہ یا بات چیت، یا دو شخصوں کی آپس میں گفتگو جو ہوتی ہے اس کو حوار کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، مشتاق لڑکے کا نام ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم۔ موظف جو وہاں کا ملازم ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق کہتا ہے حل ظہرت، کیا ظاہر ہو گیا یا آ گیا ہے، نتیجہ امتحان المستوی المتقدم، یعنی یہ اس کی کلاس کا نام ہے کہ وہ مستوی المتقدم کا نتیجہ آ چکا ہے، وہ اس سے پوچھ رہا ہے۔ تو موظف کہتا ہے نعم ظہرت اليوم صباحا، نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے آج صبح، یعنی آج صبح رزلٹ آؤٹ ہوا ہے۔ ظاہر ہونا بمعنی رزلٹ آؤٹ ہونا عام ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ مشتاق کہتا ہے انا طالب فی المستوی المتقدم، کہ میں مستوی المتقدم جو ایک کلاس ہے اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، و اريد، اور میں چاہتا ہوں کہ ان اعرف نتیجتی، کہ میں اپنا نتیجہ پہچانوں یا میں اپنا نتیجہ جانوں، یہ میں چاہتا ہوں۔ موظف کہتا ہے مرحبا، خوش آمدید، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ النتیجۃ معلقۃ، نتیجہ جو ہے وہ لٹکا دیا گیا ہے، فی لوحۃ الاعلانات، لوحۃ الاعلانات کا آسان ترجمہ آپ نوٹس بورڈ کر سکتے ہیں، کہ نوٹس بورڈ پر وہ نتیجہ اویزاں کر دیا گیا ہے یا معلق کر دیا گیا۔ مشتاق کہتا ہے وکم عدد الناجحین، ناجح کہتے ہیں کامیاب ہونے والے کو، اور ناجحین کا مطلب یہ ہے کہ کتنی تعداد میں لڑکے کامیاب ہو گئے، یعنی پاس ہونے والوں کی تعداد کیا ہے۔ تو موظف کہتا ہے 25، وہ تقریباً 25 لڑکے ہیں۔ 25، وہ 25 لڑکے ہیں۔ اچھا، یہ والی جو حوار ہے اور مکالمہ ہے، اس کو آپ ایم اے عربک کے پیپر میں بھی، چونکہ مکالمے کا ہمارے ہاں ترتیب آتی ہے ایم اے عربک کے پیپروں میں بھی، تو وہاں پر بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر مطلقاً ہوتا ہے کہ اجر الحوار بین طالبین، کہ دو اسٹوڈنٹس کے درمیان میں آپ ایک حوار یا مکالمہ لکھیں۔ اس کا عنوان نہیں بعض دفعہ طے ہوتا، بعض دفعہ طے ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اس کا عنوان طے نہیں ہوتا، تو آپ نے صرف مکالمہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ والا مکالمہ بھی آپ اسی طریقے سے وہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو مشتاق کہتا ہے اذن رسب سبعۃ طلاب، راسب عام طور پر ہمارے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فیل ہونے والوں کو کہتے ہیں۔ اذن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسبا، راسب ہو گئے یا فیل ہو گئے، سبعۃ طلاب یعنی 7 لڑکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیل ہو گئے۔ موظف کہتا ہے لا رسب اربعۃ فقط، راسب تو صرف 4 ہوئے ہیں، والثلاثہ متخلفون فی مادۃ، اور جو 3 ہیں وہ متخلفون، وہ ضمنی امتحان والے ہیں، فی مادۃ، ایک سبجیکٹ میں۔ مشتاق کہتا ہے شکراً اتمنى ان اکون من الممتازین، میں امید کرتا ہوں یا تمنا کرتا ہوں کہ میں ہوں من الممتازین، ممتاز لڑکوں میں سے، یعنی اے گریڈ والوں میں سے ہو جاؤں میں۔ اس کے بعد مشتاق کہتا ہے اہلاً یا کمال، اب اس کا چھوڑ کر کمال جو آپس میں اسٹوڈنٹ ہیں ان سے آپس میں بات چیت شروع ہوگی۔ موظف کی یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے۔ مشتاق کہتا ہے اہلاً یا کمال، مرحباً یا خوش آمدید اے کمال، حل عرفت نتیجۃ الامتحان، کیا آپ کو امتحان کے نتیجے کے بارے میں پتہ چلا؟
تو کمال کہتا ہے نعم نجحت والحمدللہ، میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں یا پاس ہو گیا ہوں۔ مشتاق کہتا ہے وانا ایضا الحمدللہ، اور میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ لوگ سے پوچھتا ہے ولیکن ما تقدیراتک فی المواد، جو سبجیکٹس ہیں ان میں آپ کی تقدیر یعنی آپ کا کیا گریڈ کیا ہے؟ تو کمال کہتا ہے تقدیراتی، جو میرا گریڈ ہے وہ تقریباً تفسیر القرآن الکریم میں، نحو میں اور صرف میں، یہ سبجیکٹ کے نام ہیں، اس میں ممتاز ہے۔ و تاریخ الاسلامی والبلاغہ والنقد، یہ بھی سبجیکٹس کے نام ہیں، اس میں جید جداً ہے جو ممتاز سے نچلا درجہ ہوتا ہے۔ والادب والنصوص، اور ادب اور نصوص میں جید ہے، یہ اس سے بھی تیسرا گریڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مشتاق کہتا ہے تقدیرو کا مرتفع یا کمال، جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ تو کافی بلند ہے، یعنی آپ کے تو ہائی مارکس ہیں۔ تقدیرو کا مرتفع یا کمال، کیف ذاکرتا، آپ نے دہرائی کیسے کی تھی؟ تو کمال کہتا ہے ذاکرت کثیرا، میں نے بہت زیادہ دہرائی کی یعنی ریوائز کیا بہت زیادہ۔ وراجعت المواد مرتین، اور میں نے پورے سبجیکٹس کو یعنی پورے مواد کو 2 مرتبہ دہرایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی آپ دہرائی کریں گے، جتنا آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، اسی حساب سے کتاب کی اچھی تیاری ہوتی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک فارمولہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہم کتاب کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ہمیں تیار ہونے والی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ بار بار جب اسے دہرائیں گے تو وہ اور پختہ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ راجعت المواد مرتین، کہ میں نے سارے مواد کو 2 مرتبہ دہرایا تھا۔ مشتاق کہتا ہے اذن علی کل طالب، تو پھر تو ضروری ہے ہر طالب علم پر ان یذاکر المواد، کہ وہ سبجیکٹس کو یعنی ان مواد کو دہرائے، ویراجعها کثیرا، اور بار اس کی ریویژن کرے۔ کمال کہتا ہے نعم، یہ بات ٹھیک ہے۔ کمال کہتا ہے نعم فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا یضیع اجر من احسن عملا، کہ بے شک اللہ کی ذات ضائع نہیں کرتی اجر کے اس شخص کو جس نے عمل اچھا کیا ہوتا ہے۔ یعنی وہ عربی میں محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا، من جد وجدہ، جس نے محنت کی کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے، ایک بہت لیول پر جا کر آ کر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ اس نے اس سے پوچھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں بار بار دہرائی کرنی پڑے گی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں دہرائی تو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اچھے کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ مشتاق کہتا ہے وَهَلْ تَنْوِي الْالْتِحَاقَ بِالْجَامِعَةِ، کیا آپ نیت رکھتے ہیں داخلہ لینے کی بالجامعہ، یونیورسٹی میں؟ تو کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پر آپ کو ملا تو آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ بھی داخلہ لینے کے امیدوار ہیں؟ یہ عام طور پر ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ آپ بھی داخلہ لینے کے امیدوار ہیں؟ تو وہ کہتا ہے نعم انشاءاللہ تعالی، میں بھی داخلہ لوں گا۔ تو مشتاق کہتا ہے فی ای کلیۃ، کس کلیہ کے اندر؟ تو وہ کہتا ہے کہ فی کلیۃ اللغۃ العربیۃ، میں کلیۃ اللغہ العربیہ کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کلیات ہوتے ہیں یہ ایک یونیورسٹی کے اندر مختلف سبجیکٹس کے کلیات ہوتے ہیں، کلیۃ الشریعہ، کلیۃ الطب، کلیۃ الہندسہ، ایک ہی یونیورسٹی میں یہ مختلف سبجیکٹ کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو کلیہ کہا گیا ہے۔ ویسے کلیہ کالج کو کہتے ہیں۔ تو پھر لغت العربیہ وہ کہتا ہے۔ تو مشتاق کہتا ہے کہ لماذا هذه الکلیہ، یہی کلیہ کیوں، یعنی آپ نے عربی کو ہی کیوں چنا ہے، دون غیرہا، اس کے علاوہ، یعنی باقی سبجیکٹس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور آپ عربی میں ہی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اگر آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اريد کلیۃ الہندسہ، اريد الالتحاق بالکلیۃ الہندسہ، کہ میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں تو اريد فی کلیۃ الطب، کہ میں کلیۃ الطب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اگلا پوچھتا ہے کہ لماذا هذه الکلیہ، اچھا یہ والا سوال جو ہے ہر جگہ لگ جائے گا، کسی نے آپ کو کچھ بھی کہا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ لماذا هذه الکلیہ، صرف یہی سبجیکٹ کیوں یا یہی کلیہ کیوں؟ تو کمال کہتا ہے لأنی، اس لیے کہ بے شک، احب، کہ میں چاہتا ہوں یا پسند کرتا ہوں، ان اعمل معلما، کہ میں عمل کروں یا کام کروں بطور معلم کے، للغت العربیۃ، عربی کے معلم کے طور پر، فی بلادی، اپنے ملک میں، یعنی میں اپنے ملک میں بطور عربی ٹیچر کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے جو ساتھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں گئے ہوئے ہیں یا کسی اور یونیورسٹی میں، ام القریٰ میں ہیں یا جامعۃ الملک السعود میں ہیں، تو ان سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیوں پڑھ رہے ہو، تو وہ بہت آسانی سے جواب دے سکتے ہیں لأنی احب ان اعمل معلما للغت العربیۃ فی بلادی، کہ میں پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں جا کر
بطور عربی ٹیچر کے کام کرنا چاہتا ہوں، بطور عربی معلم کے کام کرنا چاہتا ہوں، تو مشتاق اس کو کہتا ہے وفقک اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کمال کہتا ہے وانت ایضا، اور آپ کو بھی۔ تو یہ دعا بھی دیتے ہیں ہم، بعض دفعہ کوئی ساتھی ہمارے سامنے اچھی چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کہتے ہیں وفقک اللہ، اللہ تمہیں توفیق دے، اللہ تمہارے لیے اس میں آسانی پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ والے الفاظ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جب کسی کو دعا دینی ہوتی ہے۔ یہ آج کا حوار تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے کافی حد تک مفید ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔